بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، مصیبت میں، غم میں، دکھ میں مبتلا ہو جانے کے بعد، شدید پریشانی میں مبتلا ہو جانے کے بعد جو وظائف قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وظیفہ اور نہایت اہم وظیفہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہدیہ کیا، اور سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب آپ دکھ اور غم میں مبتلا ہوں تو یہ الفاظ پڑھیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اور بعض روایات کے اندر تبارک اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور اس حوالے سے دو واقعات حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے عثمان بن حیان کو جب حکم دیا کہ حسن بن حسن کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تو جس وقت ان کو یہ کوڑے لگائے جانے لگے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ تو جو عثمان بن حیان ہے وہ کہنے لگے کہ آپ کے اوپر لگایا ہوا الزام جھوٹا ہے، میں یقیناً امیر المومنین سے خود بات کروں گا، اور اس نے آپ کو کوڑے نہ لگائے۔ اور خود حضرت حسن بن حسن بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کا نکاح حجاج بن یوسف سے کیا تو میں حجاج کے پاس گیا، اور اس وقت میں نے یہ کلمات پڑھے جو کلمات آپ کے سامنے ہم دہرا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ تو جس وقت میں نے یہ کلمات پڑھے تو حجاج خود کہنے لگا کہ میرا ارادہ تجھے قتل کرنے کا تھا، لیکن عجیب ایک تغیر آ گیا ماحول کے اندر کہ میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں۔ گویا جب انسان نہایت مصیبت میں، دکھ میں، غم میں، تکلیف کا شکار ہو جائے تو یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔